اللہ فتح قریب، بے شک فتح قریب ہے۔ سامعین محترم، مسلمان مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے ہیں کہ اچانک سے بمباری شروع ہوتی ہے اور انہیں نماز کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حملے کی مذمت کرنے کے لیے ہمارے 57 نام نہاد اسلامی ممالک کو اٹھنے کی بجائے سپر پاوروں کے تلبے چاٹنے سے فرصت نہیں۔ وہ ملک، وہ فلسطین کہ جو ہماری امداد کا منتظر تھا، ہم نے اس کی امداد کرنے کی بجائے 57 نام نہاد اسلامی ممالک نے صرف امریکہ کے تلبے چاٹے، اور اس طرح کی کئی سپر پاوروں نے یہ بیان دیے کہ ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اسرائیل اپنے بمباری میں تیزی کرتے، اور اسلامی نام نہاد ممالک خاموش چپ سادے بیٹھے ہیں۔ کیوں سامعین محترم ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا آپ نے یہ جانا نہیں کہ حضور نے فرمایا اگر مسلمانوں کے اوپر کہیں ظلم ہو تو مسلمان کو مر جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں اس تکلیف کا پتہ چلتا ہے کہ سارے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس پاکستان کے وہ ریاست مدینہ کے حکمران کہاں، انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی۔ سامعین محترم، اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ رجب طیب اردوان تھا کہ جس نے ٹرکی سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اے اسرائیل والو، اگر تم نے بمباری کی تو میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ کاش کہ اگر رجب طیب اردوان کے پاس وہ میزائل ہوتے جو آج پاکستان کے پاس ہیں، وہ کبھی ایٹمی قوت ہوتی جو آج پاکستان کے پاس ہے، تو آج اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ سلام پیش کرتا ہوں اردوان کو کہ جس نے ان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ پیغام دیا ان پاکستان وہ ملک کہ جس نے سامعین محترم لوگوں کی نمائندگی کرنا تھی، اس نے نمائندگی ہمیں اس فلسطین کی نمائندگی کرنے کی بجائے چپ سادھ کر اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے منہ میں گھنگرو باندھ دیے گئے ہوں صدر علی وقار۔ تو میں پھر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ فلسطینی آج نکلتے ہیں اور سڑکوں پر پکار رہے ہیں کہ پاکستانیوں کہاں ہو، آؤ ہماری مدد کو آؤ۔ آج ہم بھروسہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے افواج پہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ پاکستانی قوم، یہ پاکستانی فوج نکلنے کی بجائے اپنے ان حکمرانوں کے اوپر نظریں ٹکائے بیٹھی ہے کہ آخر کب ہمیں یہ لوگ اشارہ کریں گے تو ہم گھروں سے نکلیں گے۔ تو اسی میں ہمارے وزیر اعظم کا بیان آتا ہے کہ جمعے کے دن ہم یوم تعطیل کے طور پہ یوم فلسطین منائیں گے، یوم اقصیٰ منائیں گے، اور سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے نکلیں۔ تو سب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور یوم فلسطین مناتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جناب علی، اگر آپ نے بھی مذمت ہی کرنی ہے تو ان لوگوں کی مرمت کرنے کے لیے یہ رونا دھونا، یہ سسکیاں اور یہ احتجاج، یہ میڈیا، یہ سب ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ ہم لوگ اٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تمہارا کام ہے ہمارے احتجاج کی وقال پہ مذمت پہ ان کی مرمت کرنا اور اپنی افواج کو کہنا کہ جاؤ اور جا کے فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کے اش کر اٹھیں، اور ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے اور ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کو اس طرح بلند کرو کہ ان کے ساتھ مل کے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ دوبارہ کوئی ملک ایسا نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ سلام پیش کرتا ہوں عزا میں کہ جنہوں نے سامعین محترم فلسطین کا ساتھ دیا، اور سب کے ساتھ مل کے ٹرکی اور عزا نے جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ التجا کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں کہ اٹھو، ارے ہوش کے ناخن لے لو۔ تمہارے 57 نام نہاد اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی تمہاری فوجیں، اتنی بڑی تمہاری ٹیکنالوجی، اتنے بڑے تمہارے ایجنسیاں آج کس کام آئیں گی؟ کیا یہ شادی بیاہ پہ چلانے کے لیے تم نے راکٹ رکھے؟ کیا تمہارے گھروں کی تقریبات کے لیے یہ میزائل بنائے گئے ہیں؟ نہیں سامعین محترم، یہ میزائل تو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ بمباریاں کرنا تو مسلمانوں کے حق میں تھیں کہ اگر ان پر مظالم ہوتے ہیں تو ان کا جواب بمباری میں دیا جائے۔ آج امن کی ساری حدیں پار کر دی گئیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو سکا۔ آج تک ہم نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں روایتی تقاریر کر دی، ہم
ہم نے روایتی تقاریر کر کے ان سے التجا کی کہ ہمیں کشمیر آزاد کروا دیا جائے، مگر بے سود رہا، اور آج پھر ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف اٹھے اور ہم نے OIC میں گئے، ہم اقوام متحدہ میں گئے، ہم سلامتی کونسل میں گئے اور جا کے یاہو بقا کرتے ہیں۔ یہی ہم روایتی تقاریریں کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری OIC، تمہارے اقوام متحدہ اور تمہاری سلامتی کونسل نے اس طرح ایکشن لیا ہوتا تو آج کیا کشمیر آزاد نہ ہوتا؟ 73 سال سے وہ کشمیر آزاد نہ کروا سکے تو فلسطین کے مظالم کس طرح بند کروائیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ آج اٹھیں اور ہم میں سے ہی کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، ہم میں سے ہی کوئی عمر کی تلوار ہوگی، ہم میں سے ہی کوئی حیدر کرار کی ذوالفقار ہوگی جو اٹھے گی اور ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ آج فلسطینی پکار رہے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کو بجائے، خدا کسی عیسیٰ کو بھیج، کسی مہدی کو بھیج، کسی موسیٰ کو بھیج، کسی حیدر کو بھیج، کسی حسین کو بھیج، کسی حسن کو بھیج، کسی عمر کو بھیج، کسی علی کو بھیج، تاکہ ہمیں آزاد کروایا جا سکے۔ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہمیں وفا چلے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ بچے، یہ بوڑھے، کیا یہ ہمارا کیا ہمیں اس حدیث کا مفہوم نہیں یاد کہ سرکار نے فرمایا صدائے دے انقلاب ہم کو کرے خدا کامیاب ہم کو، صدائے دے انقلاب ہم کو کرے خدا کامیاب ہم کو۔ کفن ہے باندھے ہوئے سروں پر، لبوں پہ لے کر دعا چلے ہیں۔ کفن ہے باندھے ہوئے سروں پر، لبوں پہ لے کر دعا چلے ہیں۔ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہمیں وفا چلے ہیں۔ سلام پیش کر رہا ہوں بہنوں کو جنہوں نے اس طرح کے نوجوان بھائی پیدا کیے، بھائی اپنے پالے۔ سلام پیش کر رہا ہوں بیویوں کو کہ جنہوں نے اپنے سروں کے تاج گھر سے نکال دیے کہ جاؤ خدا کے دین کی خاطر قربان ہو جاؤ۔ سلام پیش کر رہا ہوں بچوں کو کہ جنہوں نے مات گوشت کو اٹھا لیا لیکن ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو دشمن دی کو مات دو گے۔ ہماری شانوں کو تھپ تھپاتے محمد مصطفیٰ چلے ہیں۔ ہماری شانوں کو تھپ تھپاتے محمد مصطفیٰ چلے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ تلوار اٹھائے کہہ رہا ہے، وہ بندوق اٹھائے کہہ رہا ہے، ارے اگر اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو یہ گولیاں تیرے جسم میں اتار دوں گا۔ اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، اپنی لاٹھی سے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو کسی طرح ظلم کرے گا تو یہ لاٹھیاں تیرے جسم کے آر پار ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح آج آہو بقا ہے، آج فلسطین آئے بیٹھی ہے۔ اب نازل کر تو انسان، اب بھیج خدایا۔ ہمارے بادان والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو۔ ہمارے بادان والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو۔ تمہارے رستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہیں۔ تمہارے رستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہیں۔ کاش کو تم بھی جاتے آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔